اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے. نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے مطابق ہے ہراساں کرنے کی جو بات ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف کوئی FIR درج ہو, کسی کے دروازے پہ دستک ہو, کسی کو اٹھایا جائے, کسی کا پیچھا کیا جائے, تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہراساں کرنے میں شمار ہوتی ہیں. اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے ایک نوٹس بھی لیا ہوا ہے 2021 کے ایک کیس کا, اور اس حوالے سے عدالت عظمیٰ میں ایک کارروائی بھی متوقع ہے, تو اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کہیں گے. عدالت اور قانون اپنا راستہ خود لے گا. جو کچھ اب تک کارروائی ہوئی ہے وہ قانون کے مطابق ہوئی ہے, لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ جو آئین ہے, آئین کا آرٹیکل 19, اس کے تحت جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ لامحدود نہیں ہے. اس پر ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. وہ آپ کا جو سپریم لا آف دا لینڈ ہے, آئین, اس کے اندر درج ہے کہ آپ آرمڈ فورسز اور عدلیہ کے خلاف کوئی کمپین جو کہ اس آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہو, جو تنقید ہے وہ آئین کے اندر اس کا تحفظ ہے. یہاں تنقید کی بات نہیں ہو رہی, یہاں بات تضحیک تضلیل کی ہو رہی ہے, کردار کشی کی ہو رہی ہے. جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف, وہ کسی طور پہ بھی تنقید کے زمرے میں نہیں آتا. ہم سب لوگ تنقید کرتے رہے ہیں. آج جو وزارت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں یا کل جو صحافی تھے, یہ سب لوگ کرتے رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2021 کی جو کارروائی تھی اس میں جو ہمارے دوست جن کو ڈالا گیا تھا وہ آج پنجاب کے وزیر اطلاعات ہیں. تو یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو تنقید ہے اس کو تہذیب کے دائرے میں رکھیں اور بہتان تراشی اور تضلیل جو ہے اس سے گریز کریں. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, کچھ جو سلائیڈز ہیں, جو نمونے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر. وہ کسی طور پہ بھی اس دائرے میں نہیں آتے جس کو کہ کسی بھی جج صاحب کے فیصلے پر یا عدالت کے فیصلے پر جو تعمیری اور جو آئین کے حدود کے اندر جو تنقید جو ممکن ہے وہ کی جا سکے. تو ہم ابھی بھی اپنے اس موقف پر کھڑے ہیں, اور جو JIT ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے. ہم آئین کا بھی احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں, اور ہمیں اعتماد ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ پر کہ وہ قانون کے مطابق جو ہے جو بھی شکایت ہے اس پر فیصلہ دیں گے. بہت شکریہ. قمر المنور صاحب, سما ٹی وی سے. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو کارروائی کی جا رہی ہے کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے, اور کیا جو سائبر اتھارٹی بنانے کی ایک تجویز سامنے آئی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی قانون سازی کی جائے گی کہ اس طرح کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائیاں جو کی جا سکیں جو ایسے عدالت کے خلاف یا کوئی توہین آمیز چیزیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف یہ کارروائی کی جائے, تو یہ کس قانون کے تحت ہے اور کیا وہ اتھارٹی بھی اسی کا حصہ ہے؟ دوسرا سوال سر یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس میں ایسے بھی ہیں جن کی بڑی واضح تنقید تھی لیکن نوٹسز ان کو بھی ملے ہیں, تو ان کا کیا موڈس آپرینڈی ہوگا کہ کیا جب وہ, کیونکہ سب جو صحافی دوست ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم نوٹس کے لیے جائیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو سائبر ایجنسی کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے, آپ سے بہتر کس کو معلوم ہے کہ قانون سازی کس کا اختیار ہے؟ یہ پارلیمان کا اختیار ہے. اس وقت سینٹ صرف موجود ہے اور سینٹ بھی انتخابات ہونے ہیں مارچ کے اندر. قومی اسمبلی اس وقت اس کا وجود نہیں ہے. تو موجودہ حکومت کی جو بھی تجاویز ہیں اور جو اس کے فیصلے ہیں, قانون سازی تو بہرحال پارلیمان نے ہی کرنی ہے. تو جب وہ اس طرح کا کوئی ادارہ بنے گا تبھی دیکھیں گے. اس وقت جو آپ کو یقین دلانا ہے وہ یہ ہے
کہ کسی قسم کی کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوئی. جو نوٹس دینا ہے وہ قانونی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا اختیار ہے, وہ ان کو دیے گئے ہیں. نوٹس کا مطلب لازمی طور پر جس کو نوٹس ملا ہے وہ مجرم نہیں ہے. وہ ایک پورا قانون کا ایک پروسیس ہے, انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے, اس کے بعد ہی جو پروسیس ہے وہ ہوتا ہے. یہ بالکل نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جو ہے وہ ایف آئی اے دفتر پہنچے تو لازمی طور پر اس کی گرفتاری ہوگی. یہ اس طرح کا کوئی اندھی جو ہے اس ملک کے اندر لگی ہوئی نہیں ہے. عزیز الوی صاحب نوائبہ کا سے یہ فرمائیں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جے آئی ٹی کا کیا ریکمنڈیشنز ان کی آئیں گی, اس کے مطابق آپ چلیں گے, اور دوسرا ایک تاثر بیلڈ ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, تو وچ ہنٹنگ کا جو تاثر آتا ہے اس میں, اس کو آپ کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جو خدشات ہیں اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں حقیقت کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی تک کوئی وچ ہنٹنگ نہیں ہوئی ہے, کسی کو نہیں اٹھایا گیا, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کے بعد یہ البتہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب سے جے آئی ٹی بنی ہے اس کے بعد یہ جو مہم تھی بہتان تراشی کی, کردار کشی کی, غلیظ اور رقیق حملے کرنے کی, اس میں واضح کمی آئی ہے. آپ کچھ بتائیں گے اس پہ؟ جی, اس میں بیسیکلی جیسے کہا سولنگی صاحب نے بات کر دی ہے کہ جی میں اسحاق جہانگیر میرا نام ہے, ڈی جی ایف آئی ہوں جی میں. اور اس میں نوٹس جو دینا ہے نا جی, دیٹ از کہ اگلے کو موقع دینا ہے کہ آپ آ کے اپنا موقف بتائیں, اپنے سائڈ آف دی اسٹوری بتائیں. تو اس کو انفارچونیٹلی وہ پینک نہیں لینا چاہیے, اور ایک بالکل قانون کے مطابق وہ کارروائی کی گئی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر نوٹس جو ہے وہ اینڈ اپ کرے ان این ایف آئی آر. اور جیسے سولنگی صاحب نے بتایا کہ ایک فضا بنی ہوئی تھی جس میں ایک پینک تھا, اور ایک ہمارے انسٹیٹیوشن کے خلاف ایک ایسا جوڈیشری کے خلاف ایسا تعاون ایسا پھیل رہا تھا تاثر, جس سے جنرل 50% نیگیٹو تھے انسٹیٹیوٹس کے خلاف, جو اب کم کر کے آگے ہیں 11.6% اینڈ پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں 7.9% جو, اور انگیجمنٹ 2. اور لیکن اس سے جو جب 17-18 کی ڈیٹ جو تھی اس میں ملینز ان ایون اس کی جو آؤٹ ریچ تھی بلینز بھی تھی کہ جو لوگ کر رہے تھے. تو اس میں جب آپ نے انالیسس کیا ہے تو بہت سارے لوگوں نے آفٹر دا فارمیشن آف جے ٹی انہوں نے لوگوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کیے ہیں. دیر از اے ڈفرینس بٹوین فریڈم آف اسپیچ اور جو ہے, اور اس میں بہت زیادہ ایکسپلسٹ کنٹینٹ بھی تھا جو لوگ نوئنگلی یا آن لائن شیئر کر رہے تھے, لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے ٹویٹس وغیرہ انفارمیشن ڈیلیٹ کی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.